دیکھو، تم کو نکاح کرنا ہے بس، پھر 1 یا 2 راتوں کی بات ہے۔ اس کے بعد تمہیں ہم بھگا کر لے جائیں گے۔ تم کو 1 رات کا 1 لاکھ ملے گا۔ سویرے کا سگا باپ اور سوتیلی ماں یہ کام کروا رہے تھے۔ سویرے کو ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن وہ بھی غریبی میں نہیں جینا چاہتی تھی۔ اس کے بڑے بڑے خواب تھے، وہ بڑی گاڑیاں، بڑا گھر چاہتی تھی۔ کچھ راتوں کی تو بات تھی، ایک رشتہ آیا تھا۔ لڑکا پہلے 2 بار شادی کر چکا تھا۔ سویرے کو دیکھا، بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ نکاح کے لیے 4 لاکھ میں بات فائنل ہو گئی۔ اس لڑکی کے گھر والوں نے سویرا کے باپ کو 4 لاکھ دیا اور سویرا کو نکاح کر کے لے گئے۔ سویرا جانتی تھی بس 1 یا 2 دن کی بات ہے، وہ بھاگ جائے گی وہاں سے۔ جس لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ بہت اداس تھا۔ سویرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری پہلی دونوں بیویاں مجھے چھوڑ گئیں۔ تم چھوڑ کر نہ جانا، تم جو مانگو گی دوں گا۔ سویرا گھبرا بھی رہی تھی۔ دوسرے دن سویرا بس ٹائم دیکھ رہی تھی، کب موقع ملے اور میں بھاگ جاؤں۔ سویرا نے موبائل نکالا، اپنے ابو کو میسج کیا، مجھے پتہ چل گیا ہے، زیور اور پیسے کہاں رکھے ہیں، بس آپ ٹائم بتائیں کب نکلوں یہاں سے۔ پاپا نے سویرا سے کہا، رات 1 بجے میں بائک پہ آؤں گا، تمہارے گھر کے سامنے، تم آ جانا جلدی سے۔ سویرا کا شوہر سو رہا تھا۔ سویرا اٹھی، زیورات لیے، اپنے شوہر کا پرس اٹھایا اور بھاگ گئی۔ باہر پاپا انتظار میں کھڑے تھے، بائک پہ بیٹھی۔ سورج نکلنے تک وہ ان کی حدود سے بہت دور جا چکی تھی۔ شوہر صبح اٹھا، دیکھا سویرا نہیں ہے، شور مچایا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، پولیس میں کمپلین کی۔ سویرا کے گھر پہنچے، لیکن وہاں سے وہ لوگ جا چکے تھے۔ سویرا سب کچھ لوٹ کر لے گئی تھی۔ اب انہوں نے دوسرے شہر میں ایک مکان کرائے پہ لے لیا تھا۔ سویرے کا باپ بہت خوش تھا، شاباش بیٹی، اس شادی میں ہم کو پورے 10 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ سویرے نے نئے کپڑے خریدے، سوتیلی ماں نے بھی اپنے لیے جھمکے بنوائے، باپ نے نئی بائک خریدی، سب بہت خوش تھے۔ سویرا کی 2 سوتیلی بہنیں بھی تھیں، وہ بھی جعلی شادیاں کرتی تھی، پورا خاندان فراڈ کرتا تھا۔ سویرا میٹرک پاس تھی، باقی سب بس چند جماعتیں پڑے ہوئے تھے۔ کچھ دن گزرے، پھر ایک رشتہ آیا، 50 سال کا بوڑھا شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کو لڑکیاں دکھائی گئی، لیکن اس نے پسند سویرا کو کیا۔ وہ بوڑھا شخص بہت امیر تھا، یہ بڑا گھر، یہ بڑی گاڑی، ہر طرح کی عیاشی۔ سویرا کا سودا 5 لاکھ میں ہو گیا، نکاح ہوا۔ سویرا اس بوڑھے شخص کے ساتھ چلی گئی۔ وہ بوڑھا شراب بہت پیتا تھا، کھانستے ہوئے سویرا کا ہاتھ پکڑا، کتنی پیاری ہو تم، کون کم بخت سوچتا تھا میرے نصیب میں تم ہوگی، یہ سب کچھ تمہارا ہے، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ پیسہ، سب کچھ۔ سویرا مشکل سے اس کو برداشت کر رہی تھی۔ کچھ دن ساتھ رہی اور پھر عدالت میں خلا کا کیس دائر کر دیا۔ وہ بوڑھا شخص سویرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سب کچھ تو تم کو دے دیا میں نے، پھر کیوں چھوڑ رہی ہو مجھے؟ سویرا نے جج کے سامنے کہا، یہ شراب پی کر مارتا ہے مجھے، بس مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ جج نے دونوں کی طلاق کروا دی۔ سویرا وہاں سے بھی اچھا خاصا پیسہ لوٹ آئی تھی۔ سویرا کی زندگی بدل چکی تھی، نہ جانے کتنی زندگیوں کو دھوکہ دے چکی تھی۔ سویرا اور اس کا خاندان اپنے شہر سے کئی دور دوسرے شہروں میں جاتے، کرائے کا گھر لیتے اور مجبور ضرورت مند لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے اور غائب ہو جاتے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک رشتہ کروانے والی مائی کبیر نامک لڑکے کا رشتہ لے آئی۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، ایک چھوٹی سی بیٹی تھی۔
لڑکے کے گھر والے آئے، سویرا کو دیکھا تو وہ انہیں پسند آئی۔ رشتے کروانے والی مائی نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، لڑکی کا باپ 4 لاکھ مانگ رہا ہے اس رشتے کے لیے۔ جب رشتے کی بات کی تو سویرا کے ماں باپ نے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، شادی یا جہیز کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، بس جو پیسے آپ سے لے رہے ہیں اس سے نکاح کی رسم ادا کر سکیں گے۔ کبیر کے ماں باپ نے لڑکی والوں کی مجبوری سمجھ کر یہ رشتہ پکا کر لیا، 2 لاکھ ایڈوانس بھی دے دیا۔ 2 دن بعد نکاح تھا، نکاح ہوا، باقی کی 2 لاکھ بھی دے دیے۔ کبیر کا نکاح جس لڑکی سے ہو رہا تھا وہ دھوکے باز سویرا تھی۔ پہلی رات تھی، سویرا دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ کبیر کو سویرا سے کوئی مطلب نہ تھا۔ کبیر اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا۔ بیٹی بریرہ ضد کر رہی تھی باہر جانے کو۔ کبیر نے بیٹی کا ماتھا چوما، کہنے لگا، میری بیٹی آج میں بہت تھک گیا ہوں۔ سویرا دیکھ رہی تھی، وہ محسوس بھی کر رہی تھی کبیر کی بے بسی کو۔ سویرا نے ہاتھ آگے بڑھایا، بریرہ کو اٹھا لیا۔ بریرہ کو نہ جانے کیسے چاہت ہونے لگی سویرا سے، جیسے ماں نے گود میں اٹھا لیا ہو۔ بریرہ سویرے کی گود میں جاتی چپ ہو گئی اور چند ہی منٹوں میں سویرا کی گود میں سو گئی۔ کبیر بہت خوش تھا، سویرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کرے میری بیٹی کو آپ کی صورت میں ماں کا پیار مل جائے۔ کبیر نے سویرا کا ہاتھ تھاما، محبت سے کہنے لگا، میری بیٹی نے ماں کا پیار نہیں دیکھا، وہ ماں کی محبت چاہتی ہے، پلیز ایک اچھی ماں بن کر میری بیٹی کی پرورش کرنا۔ سویرا بریرہ کی خوبصورت معصوم سے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سویرا کو نہ جانے کب بریرہ اپنی بیٹی جیسے محسوس ہونے لگی۔ رات گزر گئی، فجر کا ٹائم تھا، بریرہ رونے لگی۔ سویرا جلدی سے اٹھی، بریرہ کو اپنی سینے پہ لٹا کر پیار کرنے لگی۔ بریرہ سویرا کے ساتھ کھیلنے لگی۔ کبیر بہت حیران تھا، اتنی جلدی بریرہ سویرے کے ساتھ اٹیچ ہو گئی۔ سب بہت خوش تھے، کبیر بھی سمجھنے لگا بریرہ کو بھی ماں مل گئی۔ بریرہ سویرے کے ہاتھ سے دودھ پیتی، سویرا کے ساتھ سوتی، سب سویرا کو پیار دینے لگے۔ سویرا بھی بہت خوش تھی۔ کچھ دن بعد سویرا کے بابا کا فون آیا، وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرو، ایک اور جگہ سے شادی کا 5 لاکھ مل رہا ہے۔ سویرا خاموش ہو گئی، فون بند کر دیا۔ شام کا وقت تھا، کبیر نے بریرہ کو باہوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ سویرا پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کبیر نے سویرا کی آنکھوں میں دیکھا،